آج کیونکہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 4 سال اور 7 ماہ ہو گئے ہیں، جی تو مجھے ایک بہت اچھی چائنیز حکایت یاد آ رہی ہے. جی میں چاہوں گا کہ وہ اپنے ناظرین کی نظر کروں. ضرور. جو چائنیز بیمبو ہوتا ہے، بانس کا پودا، جی بانس کا پودا، جی 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 اس کی ایک بڑی عجیب سی خاصیت ہے ہاں کہ اس کو اچھی زمین چاہیے ہوتی ہے. زمین کو ہموار کرتے ہیں، اس میں بیج بوتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کا بہت خیال کرتے ہیں. جی پہلے سال کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی. پھر اس کی بہت نگہداشت کی جاتی ہے، سب کچھ. دوسرے سال بھی کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے. پھر تیسرا سال گزرتا ہے، اس پہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. 4 سال گزرتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ. اچھا جی. 4 سال جب پورے ہو جاتے ہیں تو اچانک وہ پودا زمین سے باہر آتا ہے، اور پھر آپ سمجھیں کہ 6 سے 8 ہفتوں میں 20 فٹ اونچا درخت لگتا ہے اس کو. 6 سے 8 ہفتوں میں. 6 سے 8 اور صحیح. پھر کاٹ دو، پھر اتنے بڑا درخت اتنے بڑا لگ جاتا ہے. صحیح. مطلب پھر اس کے بعد اس کی پوری زندگی اپنے پھل دینے میں گزر جاتی ہے. اس لیے کہ اس 4 سال میں اس کی اتنی جڑیں بن گئی ہوتی ہیں کہ وہ باقی اس کی زندگی کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ ایکو سسٹم کے تحت وہ اپنی جو پھل ہے، جو اپنا پروڈکٹ ہے، وہ دے سکے. صحیح. بنوریا میں بھی ہم نے یہ عمل کیا کہ 4 سال، الحمدللہ 4 سال لگے اس پروسیس میں کہ ہم نے 2-3 چیزوں کو بنیاد بنایا. جی. پہلا تو یہ کہ جو ادارتی ڈھانچہ ہے، یا جو پہلے جو اسٹریٹجک سسٹم جو ہے، اس کو پہلے انسٹال کیا. ٹھیک. یعنی پہلے ویژن بنایا، مشن بنایا، اس کے آبجیکٹیوز بنائے، کی ریزلٹ ایریاز بنائے. یہ تو بہت فیشن ہے، بن بھی جاتا ہے، اور یہ بڑے فخر سے لکھ کے لگا دیا جاتا ہے، کتابوں میں چھاپ دیا جاتا ہے. جی. اب اس کے تحت پورے چیزوں کو کریٹ کرنا، اس میں تھوڑا وقت لگ گیا کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر کہ آپ کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، یا آپ کا تھنک ٹینک ہے، ایڈوائزری باڈیز ہیں آپ کی، وہ مضبوط ہوں، ان کے رولز بنے ہوئے ہوں، بالکل. ان کی میٹنگز ہوتی ہوں. اسٹریٹجک لیول کے اوپر آپ کی جو آپریشنز ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں. ٹھیک. نیچے سے یعنی نیچے کی آخری ٹیئر سے لے کر اوپر تک آپ کا سسٹم سارا مربوط ہو. صحیح. یہ ہو. پھر جتنے بھی ایریاز ہیں، ان سب میں آپ نے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ سروسز دے سکے، پورٹ فولیوز کریٹ کرنے ہیں. تو اس میں کچھ وقت لگا، لیکن الحمدللہ اب اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں دنیا میں کسی بھی ادارے میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں، کیونکہ ریفارم میرا سبجیکٹ ہے، ساری زندگی اس پہ کام کیا میں نے. پاکستان میں 1989 کے بعد سے جتنی بھی کمیشنز یا کمیٹیز بنی ریفارمز کے بارے میں، جی. ان سب میں جب تک آخری جو کمیشن بنا تھا ڈاکٹر اشرف حسین کا، جی. اس وقت تک میں مطلب ہر کمیشن کمیٹی میں شامل رہا. ماشاء اللہ. تو اس لیے میں اس پروسیس سے واقف ہوں. 200 سے زیادہ اداروں پہ کام کیا. ماشاء اللہ. تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت کس لیول کی اصلاحات یہاں پہ نافذ ہو چکی ہیں، اور جو مستقبل کا جو ہمارا جو ہم نے مستقبل کے لیے چیزیں کریٹ کر لی ہیں، وہ بھی بہت آپ کو امیزنگ لگیں گی انشاءاللہ. دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کسی بھی شعبے سے سٹارٹ لے لیں. ٹھیک. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، بہت اہم شعبہ ہے. اس میں جس طریقے سے ہم نے جاب ڈیٹا بیس بنایا، عام طور پہ جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے نا. ہم نے جاب ڈیٹا بیس بنایا اس کا. ہم نے لوگ عام طور پہ ادارہ کو چلاتے ہیں کیس ٹو کیس بیسس پہ. ہم نے پالیسیز بنائی، 15 قریب پالیسیز جو بنائی، وہ اپروول کے مراحل میں ہیں. ہم نے جو جاب پرفارمنس، ہم نے جو اچھا لوگ پرفارمنس سسٹم کی بات ابھی کی تھی آپ نے میرے ساتھ. پرفارمنس سسٹم کو ہم نے 3 فیز میں نافذ کیا. پہلے فیز کے اندر اسٹریٹجک فریم ورک ڈاکیومنٹس، جیسے میں نے بتایا تھا، ویژن، مشن، آبجیکٹیوز، KRA، وہ نافذ ہو گئے، اپروو ہو کے. دوسرا بڑا مشکل یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے وہ ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ساروں کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو ڈیزائن کرنا تھا اور وہ نافذ کرنا تھا، اور اس کو نافذ بھی ایسے کرنا تھا کہ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ آپ نے کسی جو شعبے کے
جو کام ہے، فنکشنز ہیں، ہوں، ان فنکشنز کو پہلے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے، پھر اس میں سے کی ریزلٹ ایریاز نکالنے ہیں، پھر اس میں سے ہر ریزلٹ ایریا کا ویٹ تک طے کرنا ہے، ہوں، پھر اس ویٹ کے اگینسٹ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کام کے لیے ہمارا معیار ہوں، ایکسپیکٹڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک، پھر اس کو ناپنے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیسے ہوں گے. اللہ اکبر، پھر اس کے بعد یہ جب یہ بھی اچھا، یہ بھی ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی ان کے لیے کر کے دے دیا، ہوں، ان کو اتنا پڑھانا، اتنا ٹرین کرنا کہ یہ کام وہ خود کر سکیں، خود کر سکیں، صحیح، مسلسل ٹریننگز کے بعد. جی، اس میں پوری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انوالو ہو گئی. ہو گئی، اب اس کے جب یہ کام ہو گیا، اس کے بعد پرفارمنس کانٹریکٹنگ کا نظام ڈیزائن کیا کہ آپ نے 3 ماہ کے، 6 ماہ کے اور 1 سال کے جو اپنے گولز اینڈ ٹارگیٹس ہیں کی ریزلٹ ایریا یونیورسٹی میں، وہ بنانے ہیں. صحیح، ہم یہ کریں گے، اس معیار کا کریں گے، اس کو ایسے ناپا جائے گا. ہوں، تو وہ اس کے بعد پھر اس کی پرفارمنس، اس رپورٹ آگے پرفارمنس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ قائم کیا، وہاں رپورٹ اس کی آئی، پھر اس رپورٹ پہ انہوں نے اپنے کمنٹس دیے، پھر ہائی مینجمنٹ کے پاس گئی. یہ پورا نظام جو دنیا کا جدید نظام ہے، 87 ملکوں میں نافذ ہے، اور تقریباً تمام بڑے اداروں میں نافذ ہے. پرفارمنس کانٹریکٹنگ یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم یہ 1 جون سے نافذ ہو گیا ہے. 1 جون سے نافذ ہو گیا، نافذ ہو گیا، مطلب یہ ماشاء اللہ، آپریشنل ہے، صحیح، یہ ماشاء اللہ، آپریشنل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے یہ بے شک الحمدللہ بے شک بے کہ شک، اب اس کا تیسرا مرحلہ جو ہے، وہ جو ہے کیا نا، وہ ہم شروع کر رہے ہیں. وہ ہے کہ جتنے امپلائیز ہیں یہاں، جی، 1000 یا 1200 جتنے امپلائیز ہیں، ان سب کے لیے انڈیویجول پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اسی طرح سے کی ریزلٹ ایریا بنیں گے، اسی طرح سے ایکسپیکٹ پرفارمنس اسٹینڈرڈ ہوں گے، صحیح ہے، اسی طرح سے جو ہے نا وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور ایکسپیکٹڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈ اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اسی طرح صحیح، سے ہوں گے. اور وہ سب کچھ آن لائن ہوگا. سب کچھ آن لائن ہے، سب کچھ پہلے بھی آن لائن تھا، ابھی بھی آن لائن ہے، اس صحیح، کی سافٹ ویئر موجود ہے. ہوں، تو پورا جو اب یہ سمجھے کہ اب ایک پرفارما جو اسٹینڈرڈ پرفارما استعمال کیا ہم نے، جی، اس کے اندر جو ایک پرفارما ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جاب کا پروفائل ہے کہ یہ جاب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس جاب کا مقصد کیا ہے. ٹھیک، پھر اس کے بعد اس جاب میں کتنے کام ہیں، ہوں، اور ان کاموں کا وزن کیا ہے، اور ان کاموں کو کرنے کا معیار کیا ہے، اور اس کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر یعنی اس کو ناپنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. صحیح، یہ بھی ہے. پھر جاب اسپیسیفکیشنز ہیں ساری کے ساری کہ اس کام کو کرنے کے لیے کتنی قابلیت چاہیے، کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کیا نالج ہونا چاہیے، ٹھیک، کیا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کیا ہارڈ اسکل ہوں گے اور کیا سافٹ اسکل ہوں گے. صحیح، صحیح، یہ سب چیزیں امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. تھرڈ اور فیز یہ میں. کب ہو جائیں گی امپلیمنٹ؟ بس یہ شروع ہو گیا، یہ کام اچھا، شروع ہو گیا. یہ انشاءاللہ 1 سال کا ٹارگیٹ ہے اس میں. صحیح ہے، تو اسٹریٹجک فریم ورک ڈاکیومنٹس نافذ ہو گیا. جو آپ کا جو ادارہ جاتی سطح پہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم تھا وہ نافذ ہو گیا. اور انفرادی سطح کے اوپر یہ سسٹم جو ہے نا وہ اس سال سے اسٹارٹ کر دیا ہے. صحیح. دوسرا چیز کوالٹی ایشورنس. جی. دنیا کی ساری یونیورسٹی میں کوالٹی انہانسمنٹ سیلز ہوتے ہیں، کوالٹی مانیٹرنگ ہوتی ہے. تمام جتنے بھی ہم نے یہ سسٹم کوالٹی ایشورنس سسٹم اس یہاں پہ نافذ کر دیا ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کوالٹی بینچ مارکنگ. اچھا. درس نظامی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے 20 فنون ہیں، 8 سال میں پڑھاتے ہیں، 20 فنون ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو ان فنون کو جو پڑھایا جاتا ہے تو اس فنون کو پڑھانے کے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کا جو نصاب ہوگا، نصاب کیا ہوگا، اس کی جو کتابیں ہیں وہ کون سی ہونی چاہیے، اس میں اس پڑھانے کے لیے کس طرح کا استاد ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس کے بعد اس کو پڑھانے کے بعد آپ اس کو جو پڑھائیں گے تو اس پڑھانے کے بعد آپ کا جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، لرننگ آبجیکٹیو پڑھانے کا دنیا میں ساری میں یہی چل رہا ہے کہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہے اور لرننگ آؤٹ کمز کیا ہے. یہ ہم نے پہلے نافذ کیا 2 سال کا، پھر 4 سال کا. اب آخری یعنی بنات میں اور فورن ڈپارٹمنٹ میں 5 سال کا، 5 سال تک، اور درس نظامی میں ہم انشاءاللہ 8 سال لگ جا رہے ہیں پورا مکمل. تو کوالٹی اور اس کے علاوہ کوالٹی ایشورنس کے جو دیگر جو سروسز ہیں اور باقی چیزیں ان سب میں بھی کام ہو گیا ہے. اب ہم کوالٹی آڈیٹنگ طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو کوالٹی ایشورنس کا نظام بھی یہاں پہ نافذ العمل
ہو گیا ہے. ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا ہاں یہ اس کے اب ہم کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اب پائپ لائن میں ہیں اور جو بہت کمال کی چیزیں ہیں. پاکستان میں مدارس نظام میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مین فوکس ہمارا رہتے ہیں مرد حضرات. ہاں ٹھیک ہے. یہ بچے بڑھ کے حقیقت ہر گلی میں ہر محلے میں دیکھے گا مدارس ہیں, سب کچھ ہے. ہمارے یہاں خواتین کا جو انسٹیٹیوٹ تھا, جو خواتین کا جو ہمارا وہ بنات سیکشن تھا, اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے خواتین کا انسٹیٹیوٹ بنا دیا. خواتین کا انسٹیٹیوٹ بنا دیا. انسٹیٹیوٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بنوریا انسٹیٹیوٹ فار ویمن ایجوکیشن اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ہوا کیا, اس میں ہم اس سال سے شروع کر رہے ہیں پہلی دفعہ کلیت الشریعہ, یہ اصول الدین کے نام سے 4 سالہ کورس. صحیح ہے. وہ لڑکیاں, وہ بچیاں جو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹس ہیں, ان کو ہم 4 سال میں عالمہ بنائیں گے. سبحان اللہ, زبردست. اس میں کورس کو کنڈینس کر دیا, یعنی آپ کل 8 سال ہوتے ہیں نا, 8 سال میں سے 7 سال کے کورس, بچیوں کے لیے کورس 6 سال کا تھا. صحیح. تو 6 سال میں سے 5 سال کا کورس ہم نے کنڈینس کر کے 3 سال میں لے آئے. صحیح ہے. اور آخری سال وہ بچی دور حدیث والوں کے ساتھ دور حدیث کرے گی اور وہ عالمہ بنے گی. سبحان اللہ. اچھا, اب ہم نے سوچا کہ اس میں کیونکہ ٹارگیٹ ساری بچی ہیں, کالج کی, یونیورسٹی کی, گھریلو خواتین جن کو طلاق ہو چکی ہے وہ, یا جو کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی, تو اس لیے خواتین کے بہت سے مسائل. ہم نے اس کو یہ کیا کہ جو بچی 1 سال تک پڑھے گی, کورس کی خوبی یہ ہے کہ جو بچی 1 سال تک پڑھے گی اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. صحیح ہے. 2 سال پڑھے گی ڈپلومہ دیں گے, واہ. اور پورے 4 سال پڑھے گی تو عالمہ بنا کے فارغ کر دیں گے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے انشاءاللہ جو ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ اسلامک یونیورسٹی میں ہے, اسلام آباد میں, جی اصول الدین کا 4 سال کا. جی. اس کو ہم وہ, کیونکہ یہ پیور جو عالمہ کا کورس ہے اس کو ہم کنورٹ کرنے جا رہے ہیں.